السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرامی قدر سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کے روزے قبول فرمائے اور ماہ رمضان کے اندر جو عبادات اہل ایمان سر انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی جو عبادات اہل ایمان سر انجام دیتے ہیں ان تمام عبادات کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ جو غلطیاں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرمائے۔ اب آمدم برسر مطلب، کچھ عرصہ پہلے غیر مقلدین نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا ہمارے بارے میں کہ یہ یہود و نصارہ سے زیادہ گمراہ ہیں، اضل من الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ سے زیادہ گمراہ ہیں، چونکہ بیچ میں ماہ رمضان تھا اور رمضان شریف میں کچھ خاص مصروفیات ہوتی ہیں، اور اب کل عید تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو لوگ عید تو کر لیں، اب آج شوال کی 2 تاریخ ہے تو ہم دل کی امید گہرائیوں سے ان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ غیر مقلدین نے دعویٰ کیا کہ ہمارے بارے میں، اہل سنت والجماعت دیوبند کے بارے میں، کہ یہ یہود و نصارہ سے بڑے گمراہ ہیں، تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اب غیر مقلدین سے کہتا ہوں کہ اگلے ہفتے کے اندر، یعنی آج ہے 6 جون جمعرات، کل جمعہ، پھر سنیچر، پھر اتوار کے بعد جو یہ اگلا ہفتہ آنے والا ہے انشاءاللہ، اس اگلے ہفتے میں وہ کوئی تاریخ بتا دیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ کیا اس تاریخ کو ہم جا سکتے ہیں، کوئی اور مصروفیت تو نہیں۔ اگر ہمارا بھی اس تاریخ میں جانا ممکن ہوا تو انشاءاللہ پھر وہ طے کر لیا جائے گا اور انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی اور مناظرہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک جگہ کی بات ہے تو غیر مقلدین ضلع سری نگر کے اندر علاقہ بٹمالو سے باہر جو ان کی مرضی ہو وہ جگہ منتخب کر لیں اور ہمیں اس جگہ میں آنے کا اجازت نامہ دے دیں گے۔ جب ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو وہاں وہ جب داخل ہوں گے تو وہ ہمیں اجازت نامہ دے دیں اس جگہ بیٹھنے کا، اس جگہ کے مالک کی طرف سے، تاکہ کل کو کوئی یہ بات نہ کہے بھائی یہ خود چلے گئے تھے اور اجازت نہیں تھی، جیسے کہ جاننے والے جانتے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں اجازت نامہ دے دیں گے۔ تو وہ تاریخ بتائیں، جگہ بتائیں تاکہ مناظرہ ہو سکے۔ اور یہ بات بھی خاص طور پر دھیان میں رہے کہ جو تاریخ بھی غیر مقلد بتائیں گے اسی دن مناظرہ ہوگا، اسی مجلس میں مناظرہ ہوگا، ہم مناظرہ کرنے جائیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے ابتدائی گفتگو کی، جو انہوں نے وہ رٹا لگا رکھا ہے 1-2 باتوں کا کہ جو ہمیں پہلے یہ بات کرنی ہے تو وہ پہلی ٹرن میں وہی بات کہہ دے تو ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے، اس کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ پھر ساتھ میں ہی اس دعوے پر، چونکہ دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے، اس پر گفتگو شروع ہو جائے گی، اس پر کوئی الگ سے مجلس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جائیں گے تو اسی دن مناظرہ ہوگا، اسی وقت مناظرہ ہوگا اور مناظرے پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اب غیر مقلدین اپنے گھٹنوں کو مضبوط رکھیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے مناظرے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مناظرہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رکھے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے کہ ان کا دعویٰ ہمارے بارے میں یہ ہے یہ یہود و نصارہ سے بڑے گمراہ ہیں، جیسا کہ لوگوں نے سنا، سننے والوں نے سنا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اب جہاں تک دیگر مسائل ہیں، مثلا ان کا یہ دعویٰ کہ یہ اہل سنت سے باہر ہیں، یہ چھوٹی بات ہے اس دعوے کے سامنے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا اہل سنت سے باہر ہونا اور ایک ہوتا ہے یہود و نصارہ سے بڑا گمراہ ہونا۔ تو یہود و نصارہ سے بڑا گمراہ ہونا یہ تو کفر ایمان کا مسئلہ ہے، اور اہل سنت سے باہر ہونا اس کے مقابلے میں چھوٹی سی بات ہے۔ دیکھیے، ہم نے کہا بھائی رفع دین تقلید پر مسئلہ بات ہوگی، تو غیر مقلدین کی طرف سے یہ بات آئی کہ عقیدے کا مسئلہ زیادہ اہم ہے، لہٰذا پہلے عقیدے پر بات ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کے اندر ایک تو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کے عقائد کے اندر بدعت ہے اور یہ آدمی اہل سنت سے باہر ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے بڑا گمراہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا تھا چونکہ عقیدے کا مسئلہ وہ پہلی ترجیح ہوتی ہے عقیدے کو، لہٰذا پہلے عقیدے پر بات ہونی چاہیے۔ بالکل یہی بات ہم کرتے ہیں کہ دیکھیے یہود و نصارہ سے بڑا گمراہ ہونا یہ تو زیادہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اور اہل سنت سے باہر ہونا یہ اس کے سامنے چھوٹا مسئلہ ہے، لہٰذا پہلے بڑے مسئلے پر بات ہوگی جو آپ کا دعویٰ ہے کہ یہود و نصارہ سے یہ زیادہ بڑے گمراہ ہیں۔ اگر بالفرض آپ نے یہ دعویٰ ثابت کر دیا
تو وہ دعویٰ تو آپ کو پھر ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب آپ نے یہود و نصارہ سے بڑا گمراہ ثابت کر دیا تو اب اہل سنت سے باہر کہنا چے معنی دار۔ اور اگر آپ اس دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام ہوئے، اور بے شک آپ ناکام ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ ناکام ہو جائیں گے، تو پھر بات چلے گی آگے کہ بھائی اس دعوے کے بارے میں اب گفتگو کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تو پھر وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لہٰذا پہلے اس پر بات ہوگی جو آپ کا دعویٰ ہے یہود و نصارہ سے، یہ بڑے گمراہ آپ نے اہل سنت والجماعت دیوبند کے بارے میں کہا، آپ اس دعوے کو ثابت کریں، تاریخ بتائیں، جگہ بتائیں، تاکہ ہم انشاءاللہ آ کر کے اچھی طرح آپ کی چھت رول کر سکیں، اور ہمیں یہ تھوڑا بہت ہی ٹیوٹاؤ چھو تو انشاءاللہ یہ بھی بالکل ختم ہو سکے، اس کو ہم زیر زمین دفن کر سکیں۔ وہ جگہ بتائیں، تاریخ بتائیں، ہم انشاءاللہ منتظر ہیں۔ اور جو تاریخ بتاؤ گے سوچ سمجھ کر بتانا، وہاں یہ نہیں کہنا کہ جی اب بس اس پہلی ایک بات پر بات ہوگی، نہیں، ابتدا میں جو آپ کو گفتگو کرنی ہے اگر وہ معقول گفتگو ہوئی، ایک دو باتیں ہوں گی، کیا ہوگا وہ کر لیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں اس مسئلے پر مناظرہ شروع ہو جائے گا، آپ کے دعوے پر شروع ہو جائے گا۔ تو جو آپ کے پاس اس پر دلائل ہوں کتاب و سنت سے، تو جو آپ کے پاس دلائل ہوں وہ آپ جمع کر کے رکھیں۔ جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ جو آپ اس کی طرف وہ کتاب بتاتے ہیں الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود، وہی آپ کے پاس ہے سارا کچھ، انشاءاللہ اس کی خبر ہم وہی لے لیں گے۔ تو آپ تاریخ دے دیں، جگہ دے دیں، تاکہ انشاءاللہ ہم آ کر کے بالکل جیسا کہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے وہی صورت آپ کے ساتھ پھر سے کر دیں۔ تو غیر مقلدین جگہ بتائیں، تاریخ بتائیں، مناظرے کے لیے بتائیں، تاکہ انشاءاللہ آ کر کے ہم مناظرہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ بات خاص طور پر دھیان میں رہے کہ اس پر بات ہوگی، اور اگر انہوں نے وہاں یہ بات شروع کر دی کہ جی پیچھے آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تقلید پر بات ہوگی، اگر آپ چاہیں رفع دین پر بات ہوگی، آپ چاہیں اس آپ کے دعوے پر بات ہوگی، اہل سنت سے باہر ہیں، یہ اس بات کو کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اب جو میں ان سے تاریخ مانگ رہا ہوں یہ اس دعوے کے بارے میں مانگ رہا ہوں کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا یہود و نصارہ سے بڑے گمراہ ہیں۔ جہاں تک وہ تین مسائل ہیں ان کے بارے میں آئندہ بات ہوگی، اس مجلس میں آپ ان کے بارے میں بات نہ چھیڑیں۔ بے شک آپ کو رفع دین پر مناظرہ کرنا ہو اس پر بھی کر لیں گے، جیسا کہ ماضی میں آپ اس مسئلے سے بھاگتے آ رہے ہیں۔ مسئلہ تقلید پر مناظرہ کرنا ہے اس پر بھی کر لیں گے، ہم تو تیار ہیں پہلے سے۔ اور آپ کا جو وہ دعویٰ ہے اہل سنت سے باہر ہیں یہ اس پر بھی مناظرہ کر لیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس دعوے میں ناکام ہونے کی صورت میں پھر وہ سامنے لا کر کے کوئی بھاگنے کی صورت اپنے لیے پیدا کریں، یہ میں آپ کو موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کا دعویٰ ہے یہود و نصارہ سے بڑے گمراہ، اس پر بات ہوگی۔ اگر آپ نے یہی دعویٰ ثابت کر لیا بالفرض تو وہ تین موضوعات تو خود خارج ہو گئے، اور جب آپ اس میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا آئندہ کیا ہوگا۔ لہٰذا آپ تاریخ دیں، یہ میں نے وضاحت کچھ باتوں کے بارے میں کر دی ہیں، ہم انشاءاللہ منتظر رہیں گے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہدایت نصیب فرما کر ان کو بھی اللہ پاک جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔